हजरत मोहतरम गुज़श्ता 2 जुमे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का वो हिस्सा
جڑا کہ ہجرت رسول دے نام دار معلوم ہے میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں جیڑی آئے تھی مبارکہ میں تمہارے سامنے پڑھی رب العزت فرمائے کہ الا تنصروه فقد نصره اللہ کہ اگر تم لوگ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مدین کی کوئی امداد کوئی مدد کوئی تعاون نہیں کریں گے نہ کرو کیونکہ نہ ہی میرا محبوب تمہارا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ والا محتاج ہے فقط نصر بے شک ہر تکلیف کے اندر ہر دکھ کے اندر ہر مصیبت کے اندر ہر امتحان کے اندر اپنے ہر نبی نصرت کے امداد کرنے والا اللہ جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو قرآن میں انتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یاد کرو اس وقت کو جس میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات کا وقت آیا اللہ نے نبی قریب المرگ وفات پانے والے اپنے سارے بیٹے اپنے شریر سارے پتروں کو شریر اور انہیں کوئی عقل شریر میرے پتروں میرے بیٹے ہو میرے اوپر زندگی کے اندر دو مشکل ٹائم آئے دو اپنے وقت آئے پہلا وہ وقت کہ جڑے میرے بیٹے یوسف کو سگیت کے گئے آئے اور ان کو اندر پورے کر سکتے رات جنہیں میں دعا کیا کرے کہ بابا جان تمہارے بیٹے کو بھگار کھا گئے نہر کھا گئے فرمایا میں اس تکلیف کے اندر اتنا مضطرب ہوا اتنا پریشان ہوا کہ رو رو کے میری آنکھیں بھی بنائی چلی لیکن اس مصیبت کے وقت کے اندر نہ کہ میں اپنے بابا کو سریا نہ ہی میں اپنے دادا کو سریا بلکہ اللہ
اے میرے بیٹو میرے پترو تسا اوکھے آئے تھلے دکھا دیں مال پھر دکھا دیں تسا گئے شہر کنار میں اندر واپس آ کے واکھے بابا جان اندر کا سلاف تمہارے بیٹے نے چوری کر دی ہے اور چوری کے بادشاہ کی دی بادشاہ کی تمہارا بیٹا پترا بیٹھے اب اسد نام ہو گئے میں ہو گئی اس نقلی لہجنا کہنے کو کوئی مدد امداد نہیں منگی میں دیکھنا تھی اشکو بسی وحزنی الى اللہ انما اشکو میری نمکی میں ہنجو میری نمکیاں میرا تھو میرا رومن میرا غم کرن انما اشکو بسی حسنی قرآن کے الفاظ سے غور کرو ایک کے خوف ایک کے غم خوف اپنی ذات واسطے ہوتے تے غم وہ بے دے واسطے حزن کے بارے میں اندر آتے حزن وہ غم میرا ہوتے دکھ میرا ہوتے پریشان اوندا اے مربی اوندا اے دوست اوندا اے محبت کرنے والا اے ہوتے لیکن غم اونی خاطر کھانا بیٹھا ہوتے تے جتنا خوف کا راستہ دے فرمایا لا تخف خوف نہ کھاؤ فرمایا وہ خوف اپنی ذات دل سے ہو جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم ہے فرعون دے گماٹ سے آ کے انہوں کو چاہ رہے ہوں والدہ حضرت موسیٰ دی پریشان موسیٰ پریشانی کے عالم کے اندر کیا کہ اگے 999 بچہ فرعونی قتل کی بھی کھڑے گھر والوں کو بھی ماری کھڑے کسی مارنا نہیں میرے کو بھی اور میرے بچے کو بھی اللہ نے اتنا روح لفظ فرمائے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی کہ اپنی جان دا خوف بھی نہ کھاؤ تے اپنے بچے دا غم بھی نہ کھاؤ انا رادوہ الیک میں تمہارا بچہ تمہارا واپس کر دے سکتا لیکن اتنا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خوف نہیں اپنا ڈر نہیں اس واسطے آخر کہ انما اشکو بستی وحزنی الی اللہ میرا رومن میرا دھومن میرے ہنجو میرا دلی بہانا تے وحزنی میرا اے ہم جڑا بیٹے کی وجہ کر کے تجھے الی اللہ کہ میں سپرد کر دیا اپنے اللہ اپنے اللہ دے سپرد کر دیا انہیں ساری تفصیل ایک نقطے راستے کی دیا نا کہ بعد میں مقام میں فرمایا اللہ تنصروه فقد نصر اللہ اگر تسا امداد نہیں کی تھی میرے محبوب لی میں اللہ کو کوئی قرض لیں گے کوئی مطلب لیں گے فقد نصر اللہ اگے بھی ہر روح کے اندر
ہر تکلیف کے اندر اپنے ہر پیغمبر کی میں مدد کرے گا، میں نصرت کرے گا، میں امداد کرے گا۔ ارے پوری دنیا کفر میرے محبوب نے بچوئے، پوری دنیا کے مشرک، دنیا کے حوث سے گلامی مشرک میرے محبوب نے بچوئے سب اللہ فرماتے فقد نصرہ اللہ، اس غار میں جہاں ہوتے غار میں ممکن ہوتے میں اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی، ایسی غیبی امداد فرمائی کہ جناب لوگوں کو حکم دیتے دوری تھی آنا بھی پڑا اور انڈے بھی دے، انڈے بھی دے، آنا بھی ہونے آگے بڑا ڈبر کو حکم دیتے تو بھی مقام کے آگے پیالہ بنانے اور پورے نمبر آگے پیالہ بنا دیتے، کبوتری گھونسلہ بنا دیتے، انڈے بھی نال نہا کے بیچیے جن میں ابو جہل اینڈ کمپنی آئی ہے کہے آگے دے کوئی ٹھنڈوں سے اس غار کے اندر بھائی آخر ایک کمرے تھی کہہ رہے دو بندے یہ غار دے منہ چ لنگھن نہ یہ جالا ٹوٹے نہ ہی یہ کبوتری جڑا پرندہ بندے کو دیکھ کے اڑوے دے ٹہلے دے وہ اٹھے یہ کہ لگتے کوئی پرانی غار ہے ان کا منہ ہے ان کو پرانا سمجھ کے عرصہ دراز کو پرندے بھی اپنا ڈیرا جمائی بیٹھن تے اے جناب نہ بھی اپنا جالا ہو کے بیٹھے دیا ترکیبیں ہو سکتے کہ کہیں بندے نہ تو پور ہویا ہو یہ غیبی تے ان بچی مدد حضور دی کیسی تھی اللہ کی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مشرکین نے پیر نظر آنے پائے انہوں نے قدم نظر آنے پائے اگر میں چھوٹ کو آقا صاحب جنسل سب گھنسل اور میں ایک جھولی دے اندر بڑا سر رکھی بیٹھا تے زیارت بیٹھا کرنا انوارات ملومت دی زیارت بیٹھا کرنا تجلیات ملومت دی زیارت بیٹھا کرنا اللہ دے انہاں انوارات دی جنہیں کہ تمہارے چہرے کے بندے ظہور بلنی بلنے پائن میں زیارت بیٹھا کرنا اللہ دیا انہاں تجلیات دی انہاں رحمت دی جنہاں دا نزول ہمارے وجود مسعود دیتے ہونا پائے آقا جبکی میں بھولے گناہ نے اٹھا جا کہ میری جوڑی سے خالی تھی ویسی میرا دامن خالی تھی ویسی ایک ہی میں برسی میرے آقا نے تسلی دی قرآن رب ہے سنور نے تسلی دی کہ لفظ دلال یہ نہیں آتا ابو بکر لا تخف لا تخف خوف نہ تھا ڈرنا بلکہ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن اے ابو بکر میرا غم نہ کھا نفس اگر ابو بکر صدیق کو اپنا خوف ہو گیا اپنی ذات کا ڈر ہو گیا اللہ قرآن چاہ گیا لا تخف حضور فرمانے نا لا تخف جرا کے عربی دی ایک زبان دی رسم زبان کا طریقہ کار ہے لیکن صحیح نے فرمائے گفتہ اللہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولیا ہوا اللہ بول ہوتے صحیح فرمائے لا تحزن ابو بکر میرا غم نہ کھا رہی بات تمہارے یہ آئے کھڑے فرمایا کہ ہم آئے سارے بچاؤں والا پہلے گروہ موجود تھے اور صحیح نے بس جملہ فرمائے آقا نے فرمایا ان اللہ
معنا معنا صحیح نہیں فرمایا ان اللہ معنی کہ اللہ میں محمد دے نال فرمایا نا ان اللہ معنا اللہ اصل دعاں دے نال اللہ کی مدد اصل دعاں دے نال اللہ کی نصرت اصل دعاں دے نال اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اللہ نے ان الفاظ میں فرمائی کہ اذ یقول لصاحبه اے میرے محبوب جس وقت تو سفر میں پایا اپنے صاحب کو اپنے صحابی کو اپنے ساتھی کو علماء مفسرین نے لکھے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی نال ثابت ہے قرآن کے الفاظ نال ثابت ہے اس واسطے جڑا ابو بکر صدیق دی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام تو خارج تھی ویندے دائرہ کفر دے اندر چلے ویندے جڑا ابو بکر صدیق دی صداقت کا انکار کرے وہ بندہ ایمان کو خارج تھی ویندے حضرت فاروق اعظم کا بھی اپنا مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنا مقام ہے سارے ایک بزرگ گزرے بلکہ ان کی حیات تو جملہ فرمائے کہ بے صحابہ سے بارے کچھ آنکھوں بدے اللہ پاک کچھ درگزری فرما رہے لیکن ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے نام دا مذاق اللہ پر ہاتھ اس زمین کے ہوتے انہوں نے ایک واقعہ لکھے کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ایک بندہ آئے اپنا کوئی کم گھر کے آپ نے پوچھے تیرا نام کیا ہے آخر لگا میرا نام انگار ہے تیرا نام انگار ہے چلو جو ہمارے عرب کے اندر ایسے نام ہونے کچھ ہمیں تیرے باپ کا نام آخر لگا شوڑا اچھا تیرا نام انگارا تیرے باپ کا نام شوڑا آخر جی ہاں تیری ماں کا نام آخر چنگاری ہوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے نال مذاق کر رہا ماحول کر لیے ٹھٹا کر لیے کیا اپنا نام شور انگارا باپ کا نام شوڑا ماں کا نام چنگاری یہ لکھا کے رکھنے والے ہیں چیخے دے اندر آپ نے فرمایا اپنے گھر کا حال میں دیکھ انہیں بعد آ کے میرے نام گال کریں بلکہ ابو تک بھی لکھے نہیں کہ بہن کا نام ہوا کہ کوئی نہ آپ نے فرمایا گھر کا حال بن کے دیکھ مرنے
گھر کے اندر گئے اگلے تھامڑ بندے پیدا اگلا چیخا بندہ پیا اور اس ساری بھاگ کے اندر ایدی ماں ایدہ باپ ایدی بہن وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں روتا ہوا بند ہے آپ نے فرمایا میں تو نہیں آخیا خود آخے علماء نے لکھے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تاہم اللہ پاک برداشت نہیں وہ جو رکھا اللہ نے بعین کر دیتے میرے دوستوں میں بزرگوں سے میاں کیا تھی گیا قرآن میں آگے صاحب پیغمبر کا صاحب نبی کا صاحب آخر رکھتے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل کے اندر قید کے اندر انہوں نے بھی اپنے جیل کے شکریہ کو مخاطب کیا اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگے حضرت یوسف کا خطاب بھی ہوئے قرآن بیان کریں گے کہ یا صاحب السجن یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار اگر ابو بکر کی عظمت اس لفظ صاحب کے نام ثابت کرنے ہو تو کیا یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں جیل والیاں کو صاحب نہ آکھیا صاحب آکھیا اگر اتنا نہیں صحیح آکھے تو کیا عظمت دوبارہ ہو گئی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑے ہوئے جس وقت جیل کے ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ نسبت جیل والی بنائی فرمایا یا صاحب السجن یا صاحب السجن اے میرے جیل کے ساتھیوں اے جیل کے ساتھیوں جیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی تا قرآن آگے کہ ان یقولوا لصاحبه کہ جس وقت فرمایا آپ نے ہی نسبت کی لصاحبه اپنے صاحب کو اپنے دوست کو اپنے صدیق کو لا تحزن میرا غم نہ تھا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہم تم کے ساتھ ہے کئی بندشوں میں سنے نعوذ باللہ اذن جناب وہ ابو بکر صدیق تو اس غار کے اندر دھاڑ دھاڑ کرے رہا شور کرے رہا جو تاکہ دشمن سن بھیجن اور حملہ آور ہو بنجن اس واسطے نبی سے بلا فرمایا چپ کر چپ کر چپ کر شور نہ کر میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا ایک سوال ہے کہ 2 منٹ واسطے اگر انہوں نے گال من بھی بھیجوں کہ جناب صدیق اکبر شور کریں دے ہن یا آہو فغاو کریں دے ہن دھاڑ فریاد کریں دے ہن تک کیا انہوں نے آہو فغاو کو آر دے موہے دے ہوتے دہانے دے ہوتے کھڑے ہوئے مشرکین نے سنیا جی سنیا اگر سن گئتے تو پا گئتے سن گئتے تے پا گئتے وہ تے تلاشی کن 100 سردار ہاتھ قریشیاں دا معمولی لوگ نہ ہیں معلوم کیا انہوں نے نہیں سنیا انہوں نے نہیں سنیا انہوں نے کہا نہیں سنیا کہ 1400 سال بعد انہوں کی میں سنتی دے
اس واسطے فرق میں کار کریں گے شور کریں گے ہم انہوں نے نہیں سنیا معلوم کیا الزام ہے بہتان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی دل مروا کے انوارات اور تجلیات نبوت اور میرے جیسے میں سید انور دیتے جنہیں تجلیات کا مفہوم ہوتا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظارہ بیٹھے کریں کیونکہ اللہ نے ایک اور بنیاد بڑائی ہی اس واسطے ہے بڑائی ہی اس واسطے ہے کہ جیوے معراج کی رات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو سے لیا اے میرے محبوب آمنا جلال العرش دے آؤ میں بھی کلا تم سے بھی کر لے میں بھی کلا میرا حبیب تو بھی کلا کلیاں بیٹھ کے رج رج کے دن بھر کے ہاتھ بھر کے من پھار کے میں اللہ کے انوارات تجلیات کا دوبارہ کر گھٹ لو حضور علیہ السلام معراج پہ گئے اور کلیاں بیٹھ کے کلیاں بیٹھ کے اللہ کے انوارات کو رج رج کے لکھا دل بھر کے لکھا من پھار کے لکھا کہ آج ہجرت کی رات کی میرے آقا نے فرمایا اے تو بکر اج اس غار کے اندر میں بھی کلا کہ تو بھی کلا میں بھی کلا کہ تو بھی کلا اج کلیاں بہر کے انوارات نبوت کا تجلیات نبوت کا برتن اپنی جھولی کے اندر پا کے دل بھر کے دیکھ پھر رج رج کے دیکھ پھر من ٹھار کے دیکھ پھر اور کوئی معمولی نہیں حدیث پاک دے اندر میرے آقا ابن نار سنتے ہوئے آرام فرمائے آسمان تے چادر کوئی نہیں ستاریاں دی بادشاہی ہے حضور علیہ السلام دے کو اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے اے میرے آقا اے فرماؤ یہ جڑے آسمان دے تارے انہاں دی تعداد کتنی ہے حضور فرماتے عائشہ وما يعلم جنود ربك الا هو یہ اللہ کا وہ نشنا ہے جدی تعداد خدا دے ماسوا کوئی نہیں جانتا اما عائشہ دوسرا سوال کریں آقا اے فرماؤ کہ دنیا میں کوئی خوش قسمت ایسا انسان بھی ہے کہ جدیاں نیکیاں انہاں تاریاں دے برابر ہونے میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ میری امت کے اندر عمر بن خطاب ایسا جوان ہے جدیاں نیکیاں انہاں تاریاں کو بھی زیادہ ہے میری اماں دے چہرے تے ایک رنگ آ کے چلا گیا ایک رنگ آ کے چلا گیا میرے دوستوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نے سمجھ لیا عائشہ نے بھانپ دیا میں تیرے چہرے پر کی تیری شاید تو اپنے بابے کے بارے پوچھنا چاہیے اپنے ابے کے بارے پوچھنا چاہیے ہاں ہاں آقا میں اپنے بابا جناب ابو بکر صدیق کے بارے پوچھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہ ہٹتے اٹھی بیٹھے اٹھی کے فرماتے عائشہ سن ابو بکر کے بارے پوچھنا چاہیے تبصر یہ آسمان دے سارے ستارے ایک پاسے ہوئے اور عمر دیاں اور دیاں جڑیاں کے انہاں تاریاں بھی زیادہ ہیں وہ بھی ایک پاسے ہوئے کہ تیرے ابے ابو بکر دی ہجرات جڑی انہیں ہاتھ دے اندر میں محمد کے دارو گزاری ہے کہ کلیاں رہ گے میں محمد دے انوارات دے تجلیات دے مزے چاہتے ہیں فرمایا ابو بکر صدیق بھی ہجرات کا مقابلہ بھی عمر کی ساری زندگی نہیں کر سکتا
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ فرماؤ کہ نبوت کے روح اندر دیکھ کر اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ جو ربیع الاول آ گیا، نعوذ باللہ اصل خواہش آتے تھے صحیح تو سارے آگے حق سے بھی حضور آ گئے۔ میرے دوستوں نے یہ انہوں کو پوچھو جنہوں نے انوارات نبوت کا مطالعہ کیتے، تجلیات نبوت کا مطالعہ کیتے، حدیث پاک کے اندر واقعہ کھڑے کیا جنوار کے آقا کا وصال سیدنیت رخصت صحابی جنت کے اندر کھڑے لکڑیاں بتائی کٹھیاں کریں گے، عربی دیہاتی بدوی لکڑیاں جمع بتا کریں گے، اطلاع ہوئی ہے میرے آقا دنیا تو رخصت تھی گئے، سیدنیت ٹوٹ گئے، اٹھائی تو آتے ہاتھ کھڑے کی کر جا اللہ اللہ کئی اچھی نیتیاں ہیں میں اس واسطے رکھی بتا ہوئی جو انہیں اچھیاں دے نام تیرے حبیب کو چہرے کی زیارت کرے نام سید روح اکبر کو بہتا ہم اللہ اج میں واپس مدینے بیسان سید کو نہ ہوشن میں برداشت نہ کر سکتا اللہ میں دعا کرنا میری تمہیں اچھی بات واپس کر میرے کو عقل نہیں چاہیے کہ محض ان عقل کا مقصد یہ ہے کہ سید روح اکبر کی زیارت ان جب سید گئے ہماری عقل کی ضرورت میرے دوستوں میرے بزرگوں جن بیمار پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدائے فرمان سنے حضرت عمر ابو بکر صدیق کو آبا دین زمین تے بیٹھے دین اور ہاتھ جڑے دین دامن پکڑے دین ابو بکر جی یار دینا جی ہاں غمخوار ہے نا جی ہاں تیرا ساتھی ہے نا جی ہاں عمر آخر کا چلے یار ابو بکر ان کر جا میرے نال سودا کر کیا میں عمر دیا زندگی بھر دیا نیکیاں گھنٹا تہوار والی ایک رات میں پورا ایک لوگوں ہجرت کا سفر معمولی سفر نہیں عام سفر نہیں اساں اندازہ ہی نہیں کیتا کہ ہی عظمت کتنی ہے یہ سیرت طیبہ کا ایسا حصہ ہے یہ کتنے ٹکڑے پہ کھلن کتنے نقطے پہ نکلن میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا صدیق اکبر وہ خوش نصیب انسان ہے یہی پوری ترائے دن ترائے راتاں یہ موقع ملے کہ کلیاں بیٹھ کے میرے آقا گودام صلی اللہ علیہ وسلم نے روح انور کی زیارت کر لیے روح انور کو لینا بیٹھے اور اس خار کے متعلق اللہ کا قرآن کو لینا پائے اللہ کا قرآن لینا پائے فرمایا کیا عذاب ہے اللہ پاک فرمائے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار انہیں کو مار دے اندر دو کا دوسرا منہ کا اٹھا جڑے غار دے اندر اللہ پہلا کون دوسرا کون اول کون ثانی کون ہر مقام دے ہوتے اول میرا محبوب محمد مصطفیٰ ثانی ابو بکر صدیق آرام دی چھوٹی تیرے اول آمنہ کا نام ثانی صدیق اکبر
سچائیاں گھن کے آئی، وصدق بھی، فوراً بلا تعامل جن کی تصدیق کی تھی وہ صدیق اکبر، اول نبوت، اول نبی، ثانی صدیق، بدر کے اندر اول نبی، ثانی صدیق، احد کے اندر اول نبی، ثانی صدیق، حنین کے اندر اول نبی، ثانی صدیق، مکے کے اندر اول نبی، ثانی صدیق۔ لیکن جب حال کا معاملہ آئے ہجرت والی رات کے اندر اللہ نے ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اللہ اول کون ثانی کون، آپ دے دہانے تے جناب ابوبکر صدیق جڑے آقا کو موڑیاں تے چاہ کے ودے ہن تھے، آکھن لگے آقا تساں ایتھے کھڑو، میں اندر داخل تھی نا، حتی استبرئیل غارا، حتی کہ میں غار دی صفائی کر رہی ہوں۔ مدن کوئی دشمن اندر موجود ہوئے، کوئی درندہ اندر موجود ہوئے، کوئی فرمایا نیندر والا جانور اندر موجود ہوئے، آقا اگر تو کو تکلیف تھی پورے عالم کو تکلیف تھی سی، میرے کو تکلیف تھی وہ میری تکلیف ہو سی، اس واسطے تساں ایتھائیں کھڑو، میں پہلے غار کے اندر داخل تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنا اور اس ترتیب بدل گئی کہ پہلے ابوبکر داخل تھے، وقت جب ابوبکر صفائیاں لا کے دیا، وقت میرے آقا دوسرے نمبر پہ بعد کے اندر داخل تھے۔ اللہ ترتیب کیوں بدلیے؟ میرے محبوب کو پوچھو آقا کیوں بدلیے؟ فرمایا صدیق کا کم صفائیاں لامنے، ایک دنیا کی بار ہے، ایک ہر مومن مسلمان دے دل کی بار ہے، فرمایا اس دل کی بار کے اندر جب تک صدیق نہ آسی، صداقت نہ آسی، نبوت آ ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، صحیح نہیں آتے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر بچھا کے رہتے، حسان لوگ میری حج مکین، لوگ میری مطلب نعوذ باللہ دنیا باقا مادن، حسان تو میری تعریف کر، تو میری نعت کر، تو میری تعریف دے اندر قصیدات۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے منبر پہ بیٹھ کے آدم کہ ما احسن منک لم تر قط عینی، ما احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت منورا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آقا اللہ نے تو ایسا حسین پیدا کیتے کہ لم تر قط عینی، کہیں آپ نے ایسا سونا اٹھائی نہیں، کہیں ماں نے ایسا جمیل جمی آئی نہیں۔ اللہ نے تو ایسا کوئی بربا پیدا کیتے، کوئی امین پیدا کیتے جنہیں تسا آپ چاہتے آگے۔ جب جناب حسان نے منبر دے گئے کہ میرے آقا کی نعت پڑھیے، صحیح تعریف کیجیے، میرے آقا نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ، کہ میرے بارے میں اے آنکھے ذرا میں کو اے دسا جو میرے یار صدیق کے بارے میں تو جانتی۔
ابو بکر نے مارے گی؟ ہاں آقا، ہاں آقا، میں ابو بکر نے مارے دی اندر اٹھو عہداں تے او عہداں جڑا تیرے اللہ نے آکھے، میں وہ عہداں جو خدا نے آکھے، فرمایا کیا آکھے؟ جناب حسن عدل یہ ثانی اثنین فی الغار المنیف لقد ثانی اثنین فی الغار المنیف لقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وقال حب رسول الله قد علموا من البرية إذ لم يعدل به رجلا. احسان حضور کے فرمان کے اوپر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اسے سفر ہجرت اور اس غار اور طے کرنا. اللہ تو وہ غار کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تقریباً 5.5 میل کی چڑھائی، 5.5 میل کی. ابوبکر صدیق بوڑھا باندھا ہے، بڑھے بندے ہیں اور بار نبوت ہے، جا کے اج نوجوان چھی 8 سیاں چڑھے چڑھن تو نہیں چڑھ سکتے، لیکن تم دیکھو جناب ابوبکر صدیق نبوت کو کلا چاہ کے اتنی اونچائی. سبحان اللہ. اللہ نے انعام کیسا دیتے. سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وجود مسرور کیوں زندگی بھر وہ نبوت کی خوشبو نہیں گئی. ہر پھول بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہکا خوشبو ہوتی ہے. گلاب کو سنگو گلاب کی خوشبو آتی ہے، موتی کو سنگو موتی کی خوشبو آتی ہے، عنبر کو سنگو عنبر کی خوشبو آتی ہے. عنبر چو گلاب کی خوشبو نہیں آتی، موتی چو جناب گلاب کی خوشبو نہیں آتی. لیکن صدیق اکبر وہ پھول لے تو سنگو صداقت کی خوشبو آتی ہے، جو موڑیاں تو سنگو تھے نبوت کی زندگی رہی. انشاءاللہ اگلے مرحلے کو میں جو بیان کرے